ہمارے ہاں جو ہمارا مارکیٹنگ فرٹینٹی یا بزنس فرٹینٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے جب تک لیپ ٹاپ سے اور اپنے موبائل سے باہر نہیں نکلے گا نیٹ ورکنگ پاسبل. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ایمرجنگ برانڈز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. ہمارے ہاں جو اگر یہ مت ہے نا نہیں جی ہم کریں گے جتنا بجٹ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کنونشنل مارکیٹنگ سے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے چیزیں اپنے پاس ایکوائر کر لی. السلام علیکم. الف پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ راجیہ منیر. آج کے دلچسپ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم اس دلچسپ ایپیسوڈ میں بات کریں گے مارکیٹنگ کی, برانڈنگ کی اور کاروبار کی, اور خاص طور پہ ان چہروں کی جو کچھ مختلف سوچتے ہیں اور نیا کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا نام جو پاکستان کی مارکیٹنگ کا ایک معتبر حوالہ ہے اور کارپوریٹ کی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو بہت اچھے نام سے جانتے ہیں, اور یقیناً ان کی سرپرستی میں اپنے کام کو آگے بڑھانا ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. سو مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ایک فعال رکن, بزنس تھنکر اور ویژنری لیڈر جناب ملک عامر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. ویلکم, بہت شکریہ یہاں بلانے کا, آپ لوگوں کی مینجمنٹ کا, اور الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے آ کے ملنے کا. تھینک یو سو مچ سر. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کو جو ہے کافی عرصہ طویل جس کو کہا جائے تب سے دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے 6 دفعہ آپ نے اس کو ہیڈ کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں کہ اس کی کیا خاص وجہ ہے, کیا لیڈرشپ کوالٹیز ہیں آپ کے اندر جن سے لوگ اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ میں مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کو میں نے 1993 میں نے جوائن کیا تھا. اس وقت میں جاب کر رہا تھا واری ہوٹل کے اندر ہی, اور اس کے اندر ہمارے خلیق الرحمان صاحب ہیں, ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے. میں نے کہا جی میں مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں جاب کر رہا ہوں. کہتے ہیں آپ مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ممبر کیوں نہیں بنے؟ میں کہا سر وہ کیا ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا سا بریف کیا. یہ اس وقت کی بات ہے. بیسکلی مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان لاہور میں 1987 میں آئی تھی, اور میں 1993 میں جب میں یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں MBE کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں جاب اور پڑھائی ساتھ ساتھ کر رہا تھا. تو پھر مجھے انہوں نے خلیق الرحمان صاحب نے مجھے بتایا, بریف کیا, مجھے بڑا انٹرسٹ کریٹ ہوا کہ یار یہ تو ایک بہت زبردست قسم کا فورم ہے. ہمارے مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان میں ہم پڑھتے جو دیکھتے ہیں وہ یہاں تو پریکٹیشنر آگے سارے کے سارے. میں نے اٹینڈ کیا, اٹ واز اے فیبولس سیمینار. پھر میں نے ان کی ممبرشپ لی, اور اس وقت سے لے کے میں اس مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوں. اس کے بعد میں اپنی جاب کے سلسلے میں کافی بزی رہا. پھر 2011 کے اندر مجھے خلیق الرحمان صاحب نے جو میرے مینٹور ہیں, اور ناصر جاوید چوئی صاحب نے مجھے, دونوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کی ہمیں کونسل میں ضرورت ہے. تو میں اس کے بعد کونسل میں آیا, اور انہوں نے مجھے خلیق صاحب ہمارے لاہور چیپٹر کے پریزیڈنٹ بنے, تو مجھے انہوں نے ایز اے جوائنٹ ٹریجرر کے طور پہ مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا. تو انہوں نے کہا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جب کٹی میں پیسے ہوئیں گے نا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. ہم اپنے سیمینارز جو ہیں وہ زیادہ اچھے اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اسپانسرشپ ہو. ہمارا جو مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان اس کی جو مین جو ہماری جو ریونیو ہے اس کے 2 اسٹریم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ممبرشپ, دوسرا ہوتا ہے اسپانسرشپ. جس نے اسپانسرشپ زیادہ ہو گئی تو اس سے پھر اگر ہم ایز بینگ مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان اگر ہم اپنی خود مارکیٹنگ نہ کر سکے تو اس کا کیا فائدہ تھا. تو ہم لوگوں نے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہم لوگ گئے. ہم لوگوں نے ان کو مارکیٹنگ ایسوسیشن پاکستان کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا. ہم نے ان کو اپنے سرٹن پیکیجز بنائے, پھر ہم لوگ ان کی اسپانسرشپ کی. اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں ایگزیکٹو کونسل کا حصہ بنا. اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل بنا. تو پھر مجھے انہوں نے پھر 2016-17 میں ناصر جاوید چوئی صاحب نے اور خلیق الرحمان صاحب نے کہا نہیں اب آپ کو لاہور چیپٹر کو اپنے ہیڈ اب آپ نے کرنا ہے. بیسیکلی ہمارا کراچی جو ہے بیسیکلی اس کی جو پریزیڈنٹ وہاں پر ہی ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے, مگر کانسٹیٹیوشن وائز ہم یہاں پر وائس پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں. تو مجھے انہوں نے پھر اس کا ہیڈ بنایا لاہور کا. تو اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. بہت کچھ سیکھنے ملا, اس لیے کہ میں نے گراس روٹ لیول سے محنت کر کے اوپر آیا تھا. ایز بینگ چیئرمین اسپانسرشپ کمیٹی میں نے کام کیا تھا. مجھے جوائنٹ ٹریجرر کا ایکسپیرینس تھا, سیکرٹری جنرل شپ کا ایکسپیرینس تھا. آ کے پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے بینچ مارکس
ایسے اچھے بنائے کہ اس کے بعد میں کوشش کر رہا تھا کہ جی جو ہے نا اور نئے ہم لوگ نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں جو مارکیٹنگ انڈسٹری میں ہو رہا تھا. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی حد تک چیزوں کو ہم لوگوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ جو مارکیٹنگ کی ڈائنامکس چینج ہو رہی تھی, پیراڈائم شفٹ ہو رہا تھا کنونشنل مارکیٹنگ سے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز جو مارکیٹ میں ہو رہی تھی وہ اس کا بیسکلی ریفلیکشن سارا مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان میں آ رہا تھا. کیونکہ سارے ممبرز جو ہیں وہ جو ایف ایم سی جی ہو, چاہے ٹیلی کام ہو, چاہے فارما ہو, چاہے سیمنٹ ہو, چاہے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ ڈائریکٹ اس سے ہٹ ہو رہے تھے یا ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا تھا. تو پھر الحمدللہ ہم نے ایسے سیمینارز کروائے, ایک ایجوکیشن بھی ہوئی اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا. تو باقی یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ 6 دفعہ میں لاہور کو کر چکا ہوں, اللہ کا شکر ہے. تو اب ہم لوگوں نے جو ہے نا اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کریں, ہم اپنے کونسل میں نئے لوگوں کو لے کے ہیں, ان کو ذمہ داریاں دیں. تو اور الحمدللہ اس وقت ہم لوگوں کے نئے اب ہمارے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے سیکریٹری جنرل بھی ہیں, ان کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا سفر بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاءاللہ سے آپ نے تو بڑی زبردست بات کی, اور لٹرلی میں خود بھی جب آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو اٹ واز ویری لائک پراؤڈ مومنٹ فار می کہ ماشاءاللہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور آپ سے سوال کر رہی ہوں. یعنی ہو سر, ایک آپ نے جیسے کہ پروفیشنل اپنی فیلڈ جو جرنی ہے آپ نے ابھی شیئر کی, تو آپ یہ بتائیں گے کہ ایک مضبوط پروفیشنل جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے خاص طور پہ ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا آج کل کے جو نیٹ ورکنگ ہے جی, اس کو سب سے پہلے اپنے موبائل کو چھوڑنا پڑے گا آج کل کے. اگر آپ بالکل اگر ہم اسے یہ کوشچن آج سے کوئی 5 7 10 سال پہلے کرتے تو میں اس کا جواب دیتا آپ کو دوسرا دیتا. اس میں ذرا ڈفرینٹ ایپیسوڈ چلے گی. ہمارے ہاں جو ہمارا مارکیٹنگ فرٹینٹی یا بزنس فرٹینٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے جب تک لیپ ٹاپ سے اور اپنے موبائل سے باہر نہیں نکلے گا نیٹ ورکنگ پاسبل نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے اس چیز سے ذرا باہر نکلنا پڑتا ہے, اس کا لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. دوستوں سے پہلے کیا ہوتا تھا, دوستوں کی اکثر ملاقاتیں ہوتی تھی ویکینڈ کے اوپر, مہینے میں ایک نیٹ ورکنگ یا کہہ لو گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی ان کی. اس گیٹ ٹوگیدر کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ملتا تھا. اب جس سے بھی ملنا ہوتا ہے وہ تو آپ سے گپ شپ جو بھی ہے میسیجز پہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ایک تو دوست, ایک آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے, پھر آپ جو ریلیشن شپ آپ کی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ریلیٹیو سے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ریلیٹیو سے ملتے ہیں. اب ریلیٹیو سے چونکہ نہیں ملا جا رہا, آپ کی چیزیں اسکویز ہو رہی ہیں. ہاں, اس چیز کو توڑنا ہے. آپ نے جو کوشچن کیا اس کا ڈائریکٹ جو ریفلیکشن ہے وہ انڈیویجول کے اپنے آپ سے ہے. سب سے پہلے اس کو اپنے شٹرس کو توڑنا پڑے گا, لوگوں اپنے ایک پیئر گروپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا, اپنے رشتہ داروں سے کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے جس طرح فورم ہمارا ہے مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان, وہاں پر آئیں, ہم ممبر بنیں, وہاں پر لوگوں سے انٹریکٹ کریں, کیونکہ ہمارے سارے جتنے بھی بزنس پروفیشنز ہیں انڈر ون روف اویلیبل ہیں. آ کے ملے, لوگوں سے انٹریکٹ کریں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ماشاءاللہ سے پاکستان کے جتنے بھی لیڈنگ برانڈز ہیں وہ سارے اس وقت آپ کے الحمدللہ ہمارے نہ صرف ایم این سیز ہیں, لوکل برانڈز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایمرجنگ برانڈس بھی ہیں. ہم سب کو انکریج کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جو ایمرجنگ برانڈز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, کیونکہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کے لیے نیٹ ورکنگ بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہے, کیونکہ وہ جب تک دیکھیں ایک بندے نے برانڈ بنایا نا, وہ جب تک خود لوگوں کو بتائے گا نہیں اس کا برانڈ ہے کیا, اس کو وہ جب تک کمیونیکیٹ نہیں کرے گا اگلے کو تو نہیں پتا کہ اس کا برانڈ کیا کر رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو برانڈ اویئرنیس ہے نا, جو اب اس انڈیویجول کی, وہ اپنے دوسرے دوستوں کو کمیونیکیٹ کرے. اور آپ یقین کریں جتنی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوئے گی نا, اس کی جتنی برانڈ اویئرنیس اس کی وہ کریٹ کر دے گا, اس کی پروڈکٹ اتنی جلدی ہٹ ہوئے گی. ہمارے ہاں جو اگر یہ میتھ ہے نا, نہیں جی ہم کریں گے جتنا بجٹ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کنونشنل مارکیٹنگ سے آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے چیزیں اپنے پاس ایکوائر کر لی. پہلے جو آپ کا بجٹ تھا, پہلے جب بھی کوئی برانڈ بنتا تھا نا, تو یہ سب سے پہلے ہوتا تھا جی اس کے پیچھے نا آپ کے پاس 10 کروڑ کا بجٹ ہونا چاہیے, جی 5 کروڑ کا بجٹ ہونا چاہیے. چھوٹا برانڈ ہے جی 1.5-2 کروڑ روپے تو کہیں نہیں, لوگ پیسے سن کے بھاگ جاتے تھے نا. اب کیا ہو گیا, آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے کانسیپٹ ہی چینج کر دیا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, آپ کے بجٹ اگر 5 لاکھ روپیہ بھی ہے نا,
اور اگر آپ کی پروڈکٹ چھوٹی ہے، آپ کا میں کہتا ہوں 2 لاکھ روپے سے بھی آپ اگر آپ اس کا صحیح استعمال سوشل میڈیا کا یا اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اگر آپ نے کرنا ہے، اگر صحیح طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کا جو میسج ہے وہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے آپ کے ٹارگیٹ مارکیٹ کے اندر. اور جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہوتی ہے نا، اصل اس کی اویئرنیس وہی ایک سائنس ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ پروڈکٹ تو بنا لیتے ہیں، اس کی ریسرچ نہیں کرواتے، اس کی بیسک جو اس کی جو ریسیپی آف سکسیس میں یہ بتانا چاہیے کہ میں جو پروڈکٹ بنا رہا ہوں اس کی اویئرنیس کہاں پر ہونی چاہیے، میرا ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہونا چاہیے، ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ٹارگیٹ مارکیٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہیں، چیزیں ساری کی ہیں. وہ جو ساری چیزیں جب آپ کے پاس مل جاتی ہیں ایک بوکے بن جاتا ہے، وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کی کمیونیکیشن بنتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. اور اس لیے نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ بڑا پیوٹل ہے. اگر نیٹ ورکنگ نہیں ہے نا کچھ نہیں. اچھا سر، ماشاء اللہ آپ تو انفارمیشن دیتے جا رہے ہیں اور یقیناً ہماری آڈینس ضرور اس سے استفادہ حاصل کرے گی. اور سر اچھا یہ بتائیے کہ جو آج کے دور میں جو مارکیٹنگ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں جو آپ کو لگتے ہیں؟ مارکیٹنگ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے دیکھو، جو مارکیٹنگ ہے نا وہ ایک سائنس ہے جس کے اندر سیلز بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ سیلز اور مارکیٹنگ کو جو آج سے 5-10 سال پہلے کے لوگ ملا دیتے تھے کہ جی جس کو جاب ملتی تھی جی سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سیلز ایک ڈفرینٹ سائنس ہے، مارکیٹنگ ایک ڈفرینٹ سائنس ہے. جو بزنس ڈیولپمنٹ ہے وہ بیسیکلی سیلز کے اندر آتا ہے. اگر آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہوئی کسی پروڈکٹ کی تو اس کو اس کی سیلز کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہو ہی سکتی نہیں. اس لیے کہ اس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا مارکیٹنگ کے، وہ جب پروڈکٹ اپنی ساری ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتی ہے، جب مارکیٹ کے اندر لانچ ہوتی ہے، اویئرنیس ہوتی ہے، پلیسمنٹ ہوتی ہے، تو جب کلائنٹ جاتا ہے، کنزیومر جاتا ہے، وہ چیزوں کو لے لیتا ہے، تو اس کی جو پروڈکٹ لائف سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی پروڈکٹ جو لائف سائیکل ہوتا ہے نا راجیہ، وہ آپ کی جب تک ایک گروئنگ سٹیج ہوتی ہے، گروئنگ سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وہ نئے ٹولز یوز کرتا ہے، کیونکہ جو گروتھ سٹیج ہے نا وہ جتنی بڑی ہوگی نا اور اس کی پروڈکٹ کی اتنا اچھا، کیونکہ ہر چیز کی ایک میچورٹی سٹیج ہوتی ہے. میچورٹی سٹیج سے پہلے کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اپنی پروڈکٹس کو بار بار نئی چیزوں سے انٹروڈیوس کرواتی ہیں، اس کی رینج اور بڑھتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ٹیکنیکس نئی یوز کرتے ہیں. اس کی جب رینج بڑھتی ہے، لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو کنزیومر ہے وہ بینیفٹس دیتا ہے آرگنائزیشن کی نئی ٹپس کے ساتھ. اور جب سیلز بڑھتی ہے تو آرگنائزیشن کی گروتھ ہوتی ہے، جب آرگنائزیشن کی گروتھ ہوتی ہے تو کمپنی پروفٹ کماتی ہے، جب کمپنی پروفٹ کمائے گی تو امپلائیز خوش ہوں گے. بڑی اندر کی بات آپ نے کی ہے سر. اچھا سر، مارکیٹنگ میں جو خواتین کو بطور ٹول استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں راجیہ، ایسی چیز نہیں ہے. خواتین کو ایز یہ جو ایک متھ سی بنی ہوئی ہے. آج کل کی جو بچیاں ہیں مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان میں ہمارے پاس فیمیلز بڑی کافی تعداد میں ہماری ممبرز بن رہی ہیں، کارپوریٹ میں بڑی اچھی جابس کے اوپر کر رہی ہیں. پہلے خواتین جو تھی وہ تھی سوائے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ تک میں. اب تو ماشاء اللہ لڑکیاں ہر فیلڈ میں نکل رہی ہیں. برانڈ میں آپ کو بڑی اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں، آپ کو مارکیٹنگ میں بڑی اچھی مل جاتی ہیں، سیلز میں مل جاتی ہیں، HR میں مل جاتی ہیں. جو لوگ خواتین کو جو کہتے ہیں ٹول، یہ میں سے آج کل کی جو بچیاں بڑی شعور ان کو آ گیا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. اگر تو ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، بچیاں آج کل وہاں پر اپنا رول پلے کر رہی ہیں. اب وہ وقت گیا کہ بچیاں ماشاء اللہ آج کل کی جو ہیں وہ ہمارے جو میل سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں. اور اگر کوئی ان کو یوز کا تو میں لفظ نہیں یوز کروں گا، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر آپ کی کوئی جاب ڈسکرپشن آتی ہے کسی آرگنائزیشن کی اور اس کے اندر ایک فیمیل زیادہ سوٹ کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں فیمیل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ بھی فیمیل بھی، میرا خیال ہے کہ اب جو ڈسکرمنیشن جو ہے نا وہ اب معاشرے میں اب ختم ہو گئی ہے. اب بڑی آرگنائزیشن پہلے ہوتی تھی MNC میں لڑکیاں جاتی تھیں، اب ماشاء اللہ لوکل برانڈس میں بھی لڑکیاں آ رہی ہیں. اور لڑکیوں کے لیے جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے، پروڈکٹیو ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ آرگنائزیشنز کے اندر تمام بڑی آرگنائزیشن کے اندر خدا نہ اب تو اس کا ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں.
ایک بھی کمپلینٹ ہوتی ہے اس قسم کی تو کیونکہ آپ ڈر ہوتا ہے نا کہ کسی آرگنائزیشن میں جی ہماری آرگنائزیشن کی بچی ہے اور اس کو خدا نہ خاصا ہراسمنٹ ہوا یا کیس ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا تو کمپنی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا. یہ ایک ایسی ڈیزاسٹر اور کتنی خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے کہ لوگ بیچارے اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے تھے. یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہماری بچیوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ بیچلرز کرتی ہیں یا اپنی ماسٹرز کرتی ہیں ان کو آرگنائزیشن کے اندر ضرور جانا چاہیے, گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, کرنا چاہیے. کیوں کہ وہ آپ لوگ اس جو بچیاں جو ہماری ہیں آپ لوگ اس وقت 51% جو ہے اس پاپولیشن کا, اگر 50 آپ کو پتا پاکستان اور بنگلہ دیش میں اکانومی میں کیوں فرق ہے, کبھی کسی کو مائکرو لیول پہ دیکھا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے یہ رول پاس کیا ہوا ہے کہ جو ان کی جو خواتین ہیں وہ گھروں پہ نہیں بیٹھیں گی, وہ انڈسٹری کے اندر کام کریں گی. اگر آپ کی 50% بچیوں, اگر اس وقت جو میرا جہاں تک ہمارے پاس جو انالیسز ہے ہمارے پاس بہت زیادہ چھلانگ لگا رہے ہیں نا ہم لوگ, تو راجیہ تقریباً کوئی 10% کے قریب, بہت میں یہ آپ کو بڑا فگر دے رہا ہوں, 10% کے قریب ہماری خواتین جو ہے نا وہ اس وقت گھروں سے نکلی ہوئی ہیں, جس کے اندر آپ کا اربن ایریاز بھی ہے, آپ کے رورل ایریاز بھی ہیں. اگر ہمارے رورل ایریاز کی خواتین انڈسٹری کے اندر, آپ کے پاس انڈسٹری کے اتنی بڑی پاکٹس بنی ہوئی ہیں, لاہور ہے, آپ کا سیال کوٹ ہے, آپ کا فیصل آباد ہے, آپ کا ملتان ہے, راول پنڈی ہے, یہ جو بڑے بڑی آرگنائزیشنس کے اندر خواتین کو آنا چاہیے وہاں پر. ان کے اگر مرد جاب کر رہے ہیں تو خواتین بھی اگر جاب کرتی ہیں تو فائدہ کس کو ہے, اس کی فیملی کو فائدہ ہے. بچے پڑھ لکھ جائیں گے, بچے پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا, پاکستان کا فائدہ ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ جو یہ رسپانسبلٹی ہے یہ نہ صرف آرگنائزیشنس کی ہے, حکومت کی ہے, اور اس کے علاوہ انڈیویجولس کے اوپر خود اپنی ہے. بلکہ سر آج کا دور بھی آپ کو پتہ ہے اسی طرح کے کہ جب ایک خاندان کے سارے افراد مل کے نہیں کمائیں گے تو گھر اس طرح سے نہیں چل سکتا, کیونکہ مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے. اور یہ تو ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک سینیریو بن گیا کہ اس طرح سے خواتین کو بھی گھروں سے نکلنا چاہیے اور مرد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کریں. تو یہ بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی فیمیل کو انکریج کر سکتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. وہی جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا ہے نا, ہماری بچیاں جیسے جیسے آرگنائزیشن کے اندر جائیں گی, رول پلے کریں گی, نئی نئی جابس کریٹ ہوں گی. اب آگے ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی اکانومی جو ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا جو قائبہ ریٹ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو کے سنگل ڈیجٹ تک چلے جائے گا اگلے کچھ دنوں میں. اور اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ کے اندر انڈسٹری اب لگے گی, انڈسٹری گرو کرے گی. انڈسٹری گرو کرے گی, کس کا فائدہ ہوگا, امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. جب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی کس کو فائدہ ہوگا, فائدہ ہوگا. ہمارے اس میں یونیورسٹیز کو بھی چاہیے. میں یہ یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گا یونیورسٹیز سے, کیونکہ مجھے جب میں نام نہیں لوں گا آرگنائزیشن کے, جو سی اوز مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عامر مجھے ہمیں بندے چاہیے, ہمیں ایچ آر چاہیے, تو جب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب پروڈیوس نہیں ہو رہی, ان کا ایک بہت بڑا گیپ بنا ہوا ہے انڈسٹری کے اندر اور اکیڈمیا کے اندر. اس بریچ کو ہم لوگ اس گیپ کو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جب تک کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ آرگنائزیشن کو چاہیے, اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی ایچ آر چاہیے, دے شوڈ رائٹ اے لیٹر ٹو دا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کہ کل کو جو وقت کے تقاضے جو چینج ہو رہے ہیں تیزی سے, ڈائنمکس چینج ہو رہی ہیں, ہمیں یہ ہماری فیوچر ریکوائرمنٹس ہیں. اور وہی چیزیں جب یونیورسٹیز کو جائیں گی, مختلف آرگنائزیشن کی مختلف ریکوائرمنٹس, ٹیلی کام کی الگ ہو سکتی ہیں, ایف ایم سی جی کی الگ ہو سکتی ہیں, فارما کی الگ ہو سکتی ہیں, سیمنٹ کی الگ ہو سکتی ہیں, ساری انڈسٹری کی الگ الگ ہو سکتی ہیں. پھر کیا ہوگا جب ان کو اسی لحاظ سے ان بچوں کو ایجوکیشن دی جائے گی تو فائدہ کس کا ہوگا, وہ بچے تیار ہو جائیں گے, نرسری تیار ہو جائے گی, وہ جب وہاں پر جائیں گے تو پہلے دن سے سیکھنا نہیں پڑے گا, اس لیے کہ ان کی جو ٹریننگ ہوگی وہ یونیورسٹی لیول پہ ان کو گروم کر کے بھیجا جائے گا. بہت آپ نے زبردست بات کی. اسی لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی ڈیموٹیویٹ ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے, پڑھ لکھ کے کیا فائدہ, ڈگری لے کے کیا فائدہ, جاب نہیں ملتی. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایفرٹ نہیں کریں گے, اور سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ کے تعلیمی اداروں کی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہیں آپ ان کو اس طرح سے انکریج کریں. تو آپ نے بڑی اچھی سر بات کی ہے اور میں بہت خوش ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح کی مثبت سوچ والے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں آپ جیسے ہونے چاہیے. اچھا سر, جو ہماری کمپنیاں ہیں اس کے حوالے سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو اصل پروڈکٹ سے زیادہ جو ہے برانڈ امیج کو بیچ رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں جو ہماری جو برانڈز ہیں نا
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس برانڈ کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. برانڈ اپنی اسٹرینتھ پہ خود کھیلتا ہے. کسی کے کہنے پہ امیج بلڈنگ آپ وقتی طور پہ تو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ایک ایسے ہی ایگزامپل ہے کہ آپ نے کسی پروڈکٹ کی پروموشن کی, اس پروڈکٹ کے اندر اپنی سیلینٹ فیچرز نہیں ہیں, اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ وقتی طور پہ جب تک آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے جائیں گے, پیڈ کانٹینٹ آپ مارکیٹ میں بھیج دیں, فار دا ٹائمنگ ببل تو کریٹ ہو جائے گا. آخر میں یاد رکھیے گا راجیہ, پروڈکٹ اپنی اسٹرینتھ پہ چلتی ہے. ایڈورٹیزمنٹ اس کو سپورٹ دے سکتی ہے, کریڈیبلٹی مینٹین رہنی چاہیے نا. وہی والی چیز ہے نا, آپ کو انوویشن جب بھی وہی چیز ہے, جب بھی آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں, اگر آپ اس کی ریسرچ بیس پہ جا کے کریں گے نا, آپ کو ریزلٹس بہت اچھا ملیں گے. یہ اس کی ریسیپی ہے. صحیح. اچھا سر, شروع میں بھی آپ نے جیسے بات کی کہ نیٹ ورکنگ کے لیے آپ کے سب کے ساتھ تعلقات جو ہونا فزیکلی ہونا بڑا ضروری ہے, آپ جائیں ان سے ملیں, بات چیت کریں. سوشل میڈیا کے مقابلے میں آج کل جو فیلڈ مارکیٹنگ ہے وہ کتنی مؤثر ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سر فیلڈ مارکیٹنگ کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے سوشل میڈیا کی طرف سے. سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کو لوگ بہت ایکسیسیبل سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ راجے ایک بڑا ایک آج کل یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں, ہم جہاں پر جاتے ہیں لوگ کو یہی کوشچنس کرتے ہیں. دیکھو, جو ایکچوئل مارکیٹنگ ہے نا, جو اصل مارکیٹر ہے یا جو سیلز کا ہے یا بزنس ڈیولپمنٹ ہے یا برانڈ مینیجر کوئی بھی, اس کی جو بیسک نرسری ہوتی ہے نا وہ مارکیٹ ہوتی ہے, شاپس ہوتی ہیں. شاپ کیپر آپ کو سکھاتا ہے. آپ کو جب کوشچن, آپ کی بیسک نالج آپ کو جب تک کنزیومر نہیں دے گا, ڈائریکٹ آپ انٹریکٹ نہیں اس سے کریں گے یا اس سے شاپ کیپر سے نہیں کریں گے, آپ کو بیسکلی آپ کی پروڈکٹ کی اسٹرینتھ یا ویکنیسز نہیں پتہ لگے گا. آپ یاد رکھیں, جب بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوں گے ایک سارٹ انالیسس جی بزنس کے اندر, یہ سارٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ سارٹ انالیسس میں جو اس میں تھا SWOT, ہمیں اگر آپ اس کی ریسیپی کے اوپر جائیں نا, اسٹرینتھ ہمیشہ اپرچونیٹیز کو لیتی ہے. SWOT جو ویکنیس ہوتی ہے ہمیشہ تھریٹس لیتی ہے. اگر آپ کے پروڈکٹ کے اندر اسٹرینتھ ہے, آپ کو اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ کے اندر ویکنیس ہے تو آپ کو تھریٹس ہیں. تو یہ شارٹ انالیسز ہے نا, اس کے اندر ایک پوری سائنس بنی ہوئی ہے. تو ہمارے جو مارکیٹرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں. اور جو آپ نے کوشچن آپ نے کیا نا, آن لائن ہے, آپ وقتی طور پہ تو اپنی پروڈکٹ کو بتا سکتے ہیں, مگر فیڈ بیک جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا وہ اتنا کوئی ریلائبل نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. جو رائے آپ کو پبلک وائس سے ڈائریکٹ ملتی ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے, کیوں وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ تو کسی بندے نے اپنی رائے دے دی, اس کو پروڈکٹ کا پتہ ہے یا نہیں ہے, اس نے ایک رائے دے دی, مگر اس کی اتھینٹسٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے بازار سے, آپ کی مارکیٹ سے ملتی ہے. وہ آج کل جیسے انفلوئنسرز ہوتے ہیں, لے کے پروڈکٹ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت کریڈیبل ہے, بڑا زبردست ہے. تو سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ, اچھا مزے کی بات ہے راجیہ, جو انفلوئنسر ہے پتہ نہیں وہ بعد میں اس کو یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ اٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. سر یہ میں آپ کو پوڈ کاسٹ کے بعد یہ چیز تھوڑی سی نہیں ضرور بتائیں گے. جو انفلوئنسر ہیں, دیکھو میری بات سنو, انفلوئنسر پروفیشن ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی سر. اب وہ اگر ان کی مارکیٹ نہیں کریں گے, ان کے فیچرز نہیں بتائیں گے, ایک ٹک ٹاک کے تھرو یا ایک اسٹوری جب تک نہیں نریٹ کریں گے, اٹریکٹ نہیں کریں گے, تو ان کو کون دیکھے گا؟ نہیں بالکل. ایک ہمارے ہاں بیسیکلی اس کو یہ چونکہ دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے, پاکستان از پارٹ آف اٹ, تو یہ چیزیں جو نا مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں. مگر انفلوئنسر کا جو رول ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہے. ہاں اگر اس کی چیز میں جان ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, بیسک کانسیپٹ پہ آپ آ جائیں, اگر اس کی پروڈکٹ کے اندر جان ہے تو وہ چلے گی. یہ سمجھے کہ انفلوئنسر نے وقتی طور پہ ایک مارکیٹنگ کا ٹول یوز ہوا ہے, اگر تو اس کی اسٹرینتھ اچھی ہے چلے گی, اور اگر نہیں ہے تو وہ پروڈکٹ رہ جائے گی. بہت ساری پروڈکٹ آئیں, ایلیمینیٹ بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. آج کل میں لوگ اکثر ہمیں ای میل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سیکریٹریٹ میں کہ جی ہم نے ایک پروڈکٹ یہ بتائیں, یہ جو اس وقت مارکیٹنگ میں جو چیزیں چل رہی ہیں, ہم نے آرڈر دیا تھا, وہ اتنے پیسے دیے, اس کے بعد کمپنی غائب ہو گئی, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. اس کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا اپنا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو بھی کہوں گا کہ جو ہماری ریگولیشنس جو رولز ہیں اس کو ڈیفائن بھی کیا جائے, اس کو ریفائن بھی کیا جائے. اور تاکہ جب خدا نہ خاصا کوئی بندہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر تھرو سوشل میڈیا بیچنے کے لیے آیا ہے
تو اس کا پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ تھا کوئی اسکینڈل نہ بن جائے, اگر خدا نہ تھا کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کو اگر اس نے کوئی کمپلینٹ کرنی ہے تو کہاں پر کرے. یہ تو نہ ہو کہ وہ کمپلینٹ کرنے کے لیے گیا, پتہ لگا وہ کمپنی غائب ہو گئی. تو یہ چیزیں یہ ذرا بچ کے رہنے والی ہے. اور یہ چونکہ سوشل میڈیا یہ چیزیں, اس چیز سے بچنا پڑے گا. ہمارے اس میں ہمارا جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کرنا پڑے گا اس سلسلے کے اندر. اچھا سر, اس فیلڈ میں مارکیٹنگ کی ڈگری ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کا اسٹیٹ اسمارٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ چیز دیکھو, میری بات سنو راجیہ, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. اٹس دا نیڈ آف دی آر. آپ کا جو ڈگری ہوتی ہے نا, وہ ایک بہت بڑی ڈگری کے بغیر آپ کو ایک پے کرتی ہے, ایک آپ کو پے کرتی ہے. کسی اسٹیج پہ آتا ہے جی آپ کو ڈگری ہے نہیں ہے, آپ نے سکسیس کرنی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے چیزیں, اس کے لیے ڈگری بہت ضروری ہے. اس کے اندر ڈگری, اگر لوگ کہتے ہیں نہیں ڈگری نہیں جی, اسکلز ہی ہیں. اسکلز اپنی جگہ پہ ہیں, ڈگری اپنی جگہ پہ ہے, دونوں کو مکس نہیں کریں. نہیں کر سکتے. آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ اسکلز بھی ہوں اور ڈگری بھی ہو. اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس بات کو فالو کرنا ہے. اگر آپ میں وہ کیا کہتے ہیں ایسی ہے جو چیز جس چیز کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو دین آپ اس ڈگری کی طرف آئیں. بالکل ایسی ہے. دیکھو بیٹا, اس میں ہوتا یہ ہے راجیہ کہ جب آپ جو انڈیویجول ہوتا ہے نا, جب وہ گریجویشن میں جاتا ہے یا انٹر میں جاتا ہے, اس کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اسٹرینتھ ہے کیا. اس کے اندر وہ اس سے بہتر جج کوئی نہیں ہو سکتا انڈیویجول کے اندر. وہ سب سے پہلے جج کرتا ہے کہ میں کس انڈسٹری کے لیے بنا گیا ہوں. اس کے لیے آج کل بچے آئی ٹی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, اس میں, کیونکہ اب اس میں ایکسپوجر بڑا آ گیا ہے. پہلے تو ہمارے دور میں صرف کمپیوٹر سائنس کہتے تھے بڑا ہے, اب تو آئی ٹی نے آ کے ساری, اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک ریولیوشن کریٹ کر دیا, کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے, یہ پوری ایک سائنس بن گئی ہے. ہمارے ہاں جو اسکلز ہیں, اب آج کل کا جو بچہ ہے نا, وہ یہ کہتا ہے, وہ بغیر ڈگری کے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس وقت پڑھائی تو کر ہی رہا ہوں. اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر بچہ خود سمجھ کے اپنی ڈگری سے پہلے کمانا شروع کر دیتا ہے, ٹیکنیکس یوز کرتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. اور اپنی جو پیسے اس کے جو والدین نے اس کو دینے ہوتے ہیں وہ نہیں دیں گے, اس لیے کہ وہ اپنے وہاں پہ کھڑا, وہی پیرنٹس اس کی اپنے دوسرے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک اچھی ہے, ایک پلس پوائنٹ ہے, ایک بہت بڑا پلس ہے. مگر ڈگری کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. وہ جہاں دیکھو وقتی طور پہ تو کما لے گا, مگر کہیں نہ کہیں کیچ ہو جائے گا. تو اگر وہ ہمارے اس پروگرام کو جب اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو پلیز اس کو اب آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ریسیپی میں ڈال لے کہ اگر میں نے ڈگری نہیں لی تو کسی جگہ کیچ ہو جائے گا, اور اس چیز سے بچنا چاہیے. اسکل ضرور ہیں, بہت اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے, مگر ڈگری کا جو ہونا وہ لازمی ہے. اچھا نہیں, یہ سر نے بڑی اچھی بات کی ہے. جو لوگ بہت ایسے مطلب اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسکلز اینڈ اسکلس, تو آپ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایک مؤثر انداز میں بات سمجھا دی ہے. اچھا سر, آپ کے تجربے میں سب سے زیادہ کامیاب فیلڈ مارکیٹنگ کون سی تھی اور کیوں تھی وہ؟ آپ کے تجربے میں سب سے زیادہ کامیاب فیلڈ مارکیٹنگ کون سی تھی اور کیوں تھی؟ دیکھیں, جو سب سے اچھی, جو ہمارے دور میں جو سب سے اچھی جو تھی وہ ایف ایم سی جی ہمارے دور میں تھی. ٹھیک ہے. ایف ایم سی جی میں اس کو ہم بولتے ہیں فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, جس کے اندر جس میں آپ کے برانڈ کولا آ جاتے ہیں, آپ کے سوپس آ جاتے ہیں, شیمپوز آ جاتے ہیں. یہ ہمارے دور میں بڑا آئیڈلی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس نے بڑی مارکیٹ کو اپنے ٹائم پہ ایف ایم سی جی نے بہت زیادہ رول کیا. اس کے بعد آ گیا آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن آ گیا, اس نے بڑا گرو کیا, لوگ ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف چلے گئے. اس نے مارکیٹنگ میں نئے سے نئے بینچ مارکس کریٹ کیے. اس کے علاوہ آپ کا بعد میں آپ کے ٹیکسٹائل نے بڑے بڑے زبردست برانڈ بن گئے آپ کے ٹیکسٹائلز کے اندر. جو ٹیکسٹائل میں جو بڑی اچھی ریولیوشن ٹیکسٹائل کے اندر آئی نا, وہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے را مٹیریل پروڈیوس کرنے کے بعد برانڈس بنانا شروع کر دیا. مختلف برانڈز ہوں گے, آپ کو پتہ ہے جو برانڈ خواتین کے بھی ہیں, جینٹس کے بھی ہیں, وہ ایک بہت زبردست چیز ہے. آپ نے ان برانڈس کو جب مارکیٹ کے اندر آپ نے کیا تو آپ کی پروفٹیبلٹی زیادہ اچھی ہو گئی. آپ نے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا. پاکستان کے جو برانڈز ہیں اس وقت الحمدللہ جو ٹیکسٹائل کے ہیں, میں نے اس کو یو ایس میں بھی دیکھا ہے, یورپ میں بھی دیکھا ہے, دبئی میں بھی دیکھا ہے, پاکستان کے برانڈز ہر جگہ موجود ہیں. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ٹیکسٹائل بھی اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ہماری ایف ایم سی جی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں جو فیلڈ کو کہتے ہیں جو
جو آئیڈیل جو تھی وہ ٹیکسٹائل کے بعد آپ کی آئی ٹی بن گئی, اب آئی ٹی بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تو دیکھیں نا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, انوویٹ ہو رہی ہیں. وقت دیکھیں جو مارکیٹنگ جو ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں نا وہ ڈیفائن کرتی ہیں مارکیٹ کو. اس کے اندر پہ جب بچے ہوتے ہیں نا وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ پٹ کہاں سے ملتی ہے, ہمیں پیسہ کہاں سے کمانا ہے. جو انڈسٹری فلرش کاری ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹکلی, یہ پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے, لوگ اس کو ورلڈ وائڈ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر فالو کرتے ہیں. اگر آپ پرانے میں دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ماشاء اللہ دیکھیں پاکستان ڈاکٹرز پوری دنیا میں, ڈاکٹرز بھی ایک بہت بڑا برانڈ ہے. پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی انجینئرز ہیں, یہ بہت بڑا برانڈ ہے جو پاکستان کے لیے خدمت بھی کر رہا ہے اور وہاں سے ایکسپورٹ آپ کے جو ڈالرز بھی پاکستان کے اندر بھیج رہا ہے. یہ بھی ہے مختلف برانڈز. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی انڈسٹری کون سی انڈسٹری آپ چوز کرتے ہیں, یہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. تو یہ پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاس میں بھی گرو کی ہیں, اور انشاءاللہ درمیان میں پاکستان کے اندر اکانومی میں ڈپرائیو آیا تھا, مگر الحمدللہ وہ سٹیج گزر گئی ہے. یہ میں خوشخبری اپنے سارے دوستوں کو سننے کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, جو سنیں گے ان کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اگلے 10 سال بہت اچھے آ رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, جی اس کے اندر یہ معاملات ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو برین ڈرین تو ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کوئی برین ڈرین ہو رہا ہے, دیکھیں پاکستان کی آبادی ماشاءاللہ کتنی ہے, تو اگر آپ کے اچھے لوگ اگر باہر بھی جاتے ہیں تو پاکستان میں جب اپنے ڈالرز پاکستان میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی خدمت ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے جس طرح انڈیا کافی زیادہ پینیٹریٹ کرا تھرو آؤٹ دا ورلڈ, ان کے انڈیویجول جا رہے ہیں, ان کے آئی ٹی ایکسپرٹ جا رہے ہیں, تو ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ بھی جائیں, یہاں پر بھی سروسز دیں, وہاں پر بھی سروسز دیں. اور میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آئی ٹی ایک ایسی زبردست خوبصورت فیلڈ ہے کہ ان بچوں کو جو آج کے جو مارکیٹرز ہیں, ینگ جنریشن ہے, ان کو انکریج کریں, ان کی پرابلمس کو سنیں, نہ صرف سنیں ان کے اوپر ڈیسیژنس بھی کریں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ فری لانسر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو وہ میرے پاس لاہور میں بھی آئے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ عامر بھائی اتنے ہمارے پاس فری لانسرز ہیں, تو ان کا پلیٹ فارم وہ کوشش کریں کہ اس کو پلیٹ فارم کو کسی طریقے سے اس کو یونٹی دیں, ان کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں, کیونکہ ان کو جو سرٹن ایشوز ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایڈریس تو کرنا ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے جو آئی ٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیں. اور پاکستان جو ہے فری لانس ایسوسیشن کے طفیل ہے, ان کے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا, ان کے جو پریزیڈنٹ ہے, بڑا ڈائنامک, ہی از اے ویری ڈائنامک گائے, وہ بڑا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح کے جو لوگوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, ان سے پوچھیں ان کی پرابلمس کیا ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, پاشا سے پوچھیں جو ان کی ایسوسیشن ہے. اس کے علاوہ جو ان کے جائنٹس ہیں بڑے اس آئی ٹی انڈسٹری کو, ان کو بیٹھ کے گورنمنٹ سنے اور ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرے, پھر ان کو سالو کرے. تو باقی انشاءاللہ اب سننے میں ہے, مجھے بتا رہے تھے دوست کے جو ان کی جو ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں وہ کافی ایفرٹس کر رہی ہیں, اللہ کرے تو یہ چیزیں جو ہیں اسٹوڈنٹس کی, جو ہمارے جو بے روزگار ہیں, جو ہمارے فری لانسرز ہیں, جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, جن بیچاروں کو پرابلم ہے بینڈ وتھ کی آ رہی ہے یا دوسری جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ سالو ہونی چاہیے, ان کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے برانڈ کی اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو بات کی کہ جب آپ کوئی چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے رکھیں کہ آگے جا کے آپ کو اس چیز سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے, آپ کی کریڈیبلٹی مینٹین رہنی چاہیے. تو جو ایسے پروڈکٹ جو کمزور ہوتے ہیں, جن کی برانڈنگ اتنی خاص نہیں ہوتی, اور مارکیٹ میں وہ کس طرح سے جا کے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائیں, جو پروڈکٹ لائک آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو مارکیٹ میں ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ راجی آپ نے اتنا اچھا سوال کیا, اس کے اندر خود ہی جواب ہے. اس کا سوال کے اندر ہی پورا جواب ہے. دیکھو جو کمزور ہے نا, اس کا مطلب آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر دی کہ اس کے اندر لوپ ہولز ہیں, اس کے اندر کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کی کوالٹی سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کی کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس کے انگریڈینٹ بھی ہو سکتے ہیں, بلا بلا کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو کمزور برانڈ ہوتے ہیں نا وہ مارکیٹ میں جاتے تو ضرور ہے, پھر جب اگر اس کی لائف سائیکل دیکھا, میں نے پہلے کہا تھا ایک پروڈکٹ کی لائف سائیکل ہوتی ہے, وہ گرو کرتا ہے. جب ایک بچہ گرو ہی نہیں کر پائے, پروڈکٹ بھی ایک بچہ ہی ہے نا, اس کو آپ نے اس کو پراپر آپ نے اس کی نرشمنٹ نہیں کی, وہ ابھی تک پراپر پروڈکٹ نہیں بن سکا. وہ جب بیچارہ جائے گا, لوگ یوز کریں گے ایک دفعہ 2 دفعہ. اب تو کلائنٹ کنزیومر بہت زیادہ اسمارٹ ہو گیا,
وہ کسی پروڈکٹ کو ایک دفعہ یوز کرتا ہے. اگر وہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, یوز کرتا ہے, پہلے لوگوں کو بتائے گا, اس وقت تک بھی گزارا چل جاتا ہے. وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ جا کے کہے گا یار یہ پروڈکٹ نہیں, بڑی خراب ہے. اور وہ کیا ہے, وہ سنو بال وہ گھومتی وہ ایک ایسا ایک بن جاتا ہے, ایک ویب سا بن جاتا ہے کہ اس طرح کے جو پروڈکٹ جس کے اندر پرابلم ہوتی ہے. پھر میں وہی کہتا ہوں جو پروڈکٹ نہیں ہے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی پروڈکٹ کو لانچ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اور امید کرتی ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ ہماری آڈینس کے لیے بھی بڑا فائدے مند ہوگا. بزنس میں جو ہے وہ کون سب سے زیادہ کامیاب رہتا ہے, آئیڈیا والا بندہ یا جس کی جان پہچان ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ بتاؤں, ایک ہوتی ہے وزڈم, اچھا, ایک ہوتا ہے ویژن. ٹھیک ہے. آپ وزڈم کے ساتھ تھوڑا سا چل سکتے ہو, ویژن ہمیشہ رہتی ہے. جس بندے نے ویژن کے ساتھ چلتا ہے نا وہ آخر تک چلتا ہے. آپ کے جس کی جان پہچان ہے نا وہ وزڈم یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ وزڈم یوز کر, یار میں اس کو کہتا ہوں, اس کو کہتا ہوں, اس کو کہتا ہوں, رانا روف صاحب کو کہتا ہوں, عارفہ کو کہتا ہوں, راجیو کو کہتا ہوں. وقتی طور پہ تو آپ کی پروڈکٹس چل رہی ہے, ہو جاتی ہے. جب آپ لوگوں کو, آپ تو لمیٹڈ ہو گئے نا, آپ نے آگے اور کتنے لوگوں کو کہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ویژن کے ساتھ چلتے ہیں اور آئیڈیاز کے ساتھ چلتے ہیں, وہ دیکھو ویژن ہمیشہ جیتتا ہے. تو بڑے ایسے لوگ پروڈکٹس آئیں جنہوں نے وزڈم سے چلنے کی کوشش کی. وزڈم شوڈ بی دیئر, میں وزڈم کو برا نہیں کہہ رہا. وزڈم شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ویژن لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو اس کا وہی ہے, جس کے بعد آئیڈیاز ہیں وہ سسٹین کرتا ہے, جس کے بعد آئیڈیاز نہیں ہوتے وہ ایک اسٹیج کے جا کے بلاک ہو جاتا ہے. سو سر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میرا بس میسیج اپنے جو میرے اپنی یوتھ کے لیے ہے, یوتھ ہمارا فیوچر ہے. کل کے انہوں نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے, انہوں نے ہمیں مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان میں بھی ریپلیس کرنا ہے, انہوں نے ہمیں انشاءاللہ چیمبرز میں بھی ریپلیس کرنا ہے, انہوں نے ہمیں گورنمنٹ میں بھی ریپلیس کرنا ہے. جو بچے ہیں نا ان کو اپنا گول ڈیفائن کر کے چلنا پڑے گا. ان کو جس فیلڈ کے اندر جائیں نا اس کے اندر ایکسپرٹیز لیں. آپ مارکیٹنگ کے اندر جائیں, آپ اس کے اندر ایکسپرٹیز لیں. آپ نے آئی ٹی کے اندر جانا ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز لیں. آپ نے انجینئرنگ میں جانا ہے, میڈیسن میں جانا ہے, جہاں پر بھی جانا ہے, آپ کو اپنا گول کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. کنفیوژن میں کوئی چیز نہیں ہوئے گی. تو اگر آپ نے اپنے بینچ مارک کرنے ہیں, ہائی کرنے ہیں, تو بچوں سے ذرا یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنی لائف میں, جیسے وہ اے لیول میں جاتے ہیں یا انٹر میں جاتے ہیں, اپنے گولز کو پہلے ڈیفائن کریں, پھر اس کی طرف موو کریں, پھر آپ اپنے کریئر کی طرف جائیں. اگر کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو جو آپ کی انڈسٹری کے گروز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں جائیں. اب تو گوگل نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں. تو مارکیٹنگ کے اندر ہم لوگ یہاں موجود ہیں, مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان لاہور موجود ہے. کوئی چیز ہے ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں, ہمارے سیمینارز میں بھی آ سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کا جو ہمارا کوٹا ہے 10%, وہ ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل سبسڈائز پرائز کے اندر جو ایک ہمارا ایک ہے اس کے اندر ہم نے ان کو کہا کہ وہ ہمارے ممبر بنے. ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا, بزنس گرو سے تجربہ بھی ملے گا, انٹریکشن بھی ہوگی. اور کل کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب جاب کے لیے جب اپلائی کریں گے تو ان کو پوری سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ آئے اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا پوڈ کاسٹ رہا, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو بھی آج کے ایپیسوڈ میں, آج کے دلچسپ ایپیسوڈ میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, برانڈنگ کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے کوئی اگلے ٹاپک کے ساتھ آئیں جو انٹرسٹنگ ہو اور جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو, تو کائنڈلی ہمیں مینشن کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آج کے ایپیسوڈ سے اللہ حافظ.